پچھلے جمعے اسراء و معراج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ یہ بیان کیا تھا۔ اسی سے متعلقہ چند مزید باتیں آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر، اسراء، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، معراج، اس سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نشانیاں وہ آپ نے ملاحظہ فرمائیں، جن میں سے ایک بڑی نشانی سابقہ انبیاء کرام سے ملاقات، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی ملاقات آپ سے کرائی گئی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اور نشانی کہ انبیاء اکرام کا مرکز، قبلہ بیت المقدس، وہ آپ کو دکھایا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ساتوں آسمان آپ کو دکھائے گئے، اور یہ آسمانوں کی سیر، آسمانوں پر جانا، آسمانوں کو دیکھنا، اس وسیع نظام کو، اس کا مشاہدہ کرنا، یہ ایسا اعزاز ہے جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کسی کو حاصل ہو سکتا۔ ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، اس کائنات کا جہاں پر اینڈ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیری کا درخت وہ لگایا ہوا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی کرنیں پڑتی ہیں، نور کی برسات برستی ہے۔ وہ منظر آپ کو دکھایا گیا جس سدرۃ المنتہا کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، اور نور نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اور اس دنیا کی تمام معلومات، ریکارڈ، اعمال وہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے 4 دریا یہ آپ کو دکھائے گئے، جن میں سے 2 کو
جنت کے اندر رکھا گیا ہے اور 2 دنیا کے اندر بھیجے گئے، کیونکہ دنیا میں بھی انسانوں کو اس زندگی کو گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام آسمانوں سے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں وہ دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور پورے ایک جانب کو افق کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبیوں پر وحی لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے، وہ آپ کو ان کی اصلی شکل میں دکھایا گیا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت دکھائی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور قرآن مجید میں احادیث میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اور اس میں ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی، سنی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا کبھی کسی کو خیال نہیں آیا ہوگا۔ وہ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے دکھائی گئی، تو فرمایا مجھے جنت میں داخل کیا گیا، تو اس میں دیکھا کہ جو مٹی ہے وہ ساری کستوری ہی کستوری ہے، یہ ہے اس کی زمین، اس کی مٹی کستوری جو دنیا کے اندر مہنگی ترین خوشبو سمجھی جاتی ہے، اور چھوٹی سی ٹبیا کے اندر آدمی کو وہ رکھنی پڑتی ہے، وہ کستوری، وہ بھی جنت کی کستوری، دنیا والی نہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت جنت کی جو چیزیں ہیں ان کے نام ملتے جلتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتایا ہے، یہ کستوری وہ ساری زمین پر، ساری جنت کے اندر بکھری پڑی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، اور وہاں پر موتی، ہیرے، جواہرات، وہ بڑے بڑے سائز کے اندر، چھوٹے چھوٹے نہیں، پورے پورے محلات ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے، کمرے بنے ہوئے، حتیٰ کہ وہاں جو جنت کے اندر نہریں چلتی ہیں ان کے کنارے یہ بھی ہیرے اور جواہرات کے بنے ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، گویا کہ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ یقین دلانا، بتانا مقصود تھا کہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ دنیا فضول نہیں بنائی گئی، یہ ایک بامقصد زندگی ہے، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکلنا ہے، اور اعمال کے حساب سے آدمی کو جزا اور سزا ملنی ہے۔
اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم پیدا کر رکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اور ناخن بھی تانبے کے سخت، زخمی کر دینے والے، چھیل دینے والے، ان کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ آپ کو منظر دکھایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کے عیب بیان کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کے اوپر تبصرے کرنے والے لوگ، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے یہ لوگ ہیں، جن کو آج یہ سزا مل رہی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہرے نوچ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے ہونٹ وہ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے۔ تو آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بے عمل لوگ ہیں، جو زبان کی حد تک، گفتگو کی حد تک ہر اچھی بات کرنے کے ماہر تھے، لیکن عمل ان کا خالی تھا۔ بے عمل مبلغ، داعی، علماء یہ وہ ہیں جو اچھی باتیں کرتے تھے لیکن خود عمل سے خالی تھے۔ تو یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ بڑے بڑے اہم معاملات وہ آپ نے بیان کر دیے جو آپ کو دکھائے گئے، تاکہ دنیا کے اندر لوگ محتاط ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبان کی تیزی، زبان کی مہارت یہ نہیں کام آئے گی، وہاں پر عمل، اخلاص، تقوی، باطنی طہارت، آدمی کا ظاہر اور باطن یہ اسلام کے مطابق زندگی اس کی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرے گی تو یہ چیز اس کے کام آئے گی، ورنہ خالی دعووں سے، خالی نعروں سے، خالی جذبات سے اور زبانی باتوں سے کام نہیں بنے گا۔ ایسے بے عمل لوگوں کے، چاہے وہ عالم ہو چاہے کوئی دوسرا آدمی ہو، ان کے ہونٹ کاٹ دیے جائیں گے اور بار بار کاٹے جائیں گے، کیونکہ جہنم کا عذاب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ سزا مل گئی اور بس، یہ بار بار یہ عمل دہرایا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع پر آپ کو یہ منظر دکھایا گیا۔ تو جہاں پر یہ اسراء و معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس کے اندر وہ سمجھنے کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 تحفے خاص طور پر معراج کے موقع پر یہ عطا کیے گئے۔ ایک 5 وقت کی نماز جو ابتدا میں 50 تھیں اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بار بار بھیج کر وہ 5 کرائیں، کیونکہ انہوں نے
بیان کیا کہ میں نے تجربہ کیا ہے، میں بنی اسرائیل کے اندر ایک زندگی گزار کے آیا، تو مشکل ہو جائے گا اتنی پابندی، تو اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ماننا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کی خیر خواہی کی، بھلا سوچا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام کی جماعت، ان کا عقیدہ، نظریہ، سوچ، تعلیم ایک ہے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اگر مسلمانوں کے ساتھ اختلاف ہے، یہ بعد والوں کا ہے، نبیوں کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا عملی مظاہرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے کمی کا اور آسانی کا سوال کریں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے، نماز تحفہ ہے، کیونکہ نماز یہ آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتی ہے جس طرح نہانے سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس سے وہ نہر گزر رہی ہو، اس کو دور بھی نہ جانا پڑے، اور وہاں پر 1 نہیں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کا نشان باقی رہے گا؟ بالکل نہیں۔ تو فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے 5 وقت پابندی کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے رب کی عبادت سمجھ کر، وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح آدمی 5 دفعہ نہانے سے میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحفہ ملا، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا کہ گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تربیت کرتی ہے، انسان کے وجود کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کی اصلاح پیدا کرتی ہے، گزرے ہوئے گناہوں کو بھی دھو دیتی ہے، اور آئندہ کے لیے ذہن کو پاکیزہ بناتی ہے، گناہوں سے آدمی کو نفرت دلاتی ہے، اس کے اندر اچھی مثبت وہ تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز کا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور قیامت والے دن سب سے پہلے اسی کا وہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے۔ تو جو انسان مسلمان یہ نماز کا پابند نہیں ہے، وہ پہلے سوال کے اندر ہی فیل ہو جائے، اس کے گناہوں کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کے لیے پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات وہ آپ کو عطا فرمائی گئیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے رحمتیں طلب کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مدد، اور کافروں پر، دشمنوں پر غالب آنے کی دعائیں یہ سکھائی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہمت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کیسا سنہری یہ اصول بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں، ان کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے اندر ان کی طاقت، ہمت، استطاعت، اس کا خیال رکھا ہے۔ ایسی پابندی نہیں لگائی
جو انسان کے بس سے باہر ہو، اس کو پورا نہ کر سکے، اس کی ہمت اور استطاعت سے بڑھ کر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ان کی وسعت، ہمت، طاقت کے مطابق مکلف بناتے ہیں، پابند بناتے ہیں، حکموں کا ان کو آرڈر دیتے ہیں۔ تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے آدمی بچ نہ سکے، اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو آدمی کر نہ سکے، اس کی ہمت سے بڑھ کر ہو۔ اسلام کی تعلیمات میں، قرآن میں، حدیث میں پڑھ کر مطالعہ کر کے دیکھ لے، اور جہاں پر آدمی کی ہمت جواب دے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کو رخصت دے دیتے ہیں۔ تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو یہ نہیں کہ تم نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے چاہے مر جاؤ، یہ حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن پڑھنی ہے جب تک زندگی ہے آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ جب تک عقل کام کرتی ہے، دل و دماغ کام کرتے ہیں، تو یہ آدمی تو اشارے کے ساتھ تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے۔ یہ تحفہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور تیسرا تحفہ فرمایا کہ جو آدمی صحیح توحید لے کر، صحیح عقیدہ لے کر آئے گا، شرک سے پاک زندگی لے کر آئے گا، اس کے لیے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے دور رکھے اور توحید پر قائم رہے۔ تو چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، یہ تو انسانی فطرت کے مطابق ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ ان سے میں درگزر کروں گا، ان کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک ہوا، توحید کے اندر خلل ہوا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا برابر قرار دیا، تو اس کی معافی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا کہ توحید والے کو، شرک سے بچنے والے کو معافی مل جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر یہ خوشخبری سنائی۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ معراج کے سبق ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔